رابنسن کروسو تفصیلی خلاصہ آکسفورڈ ماڈرن انگلش جماعت پنجم کی کتاب رابنسن کروسو ایک نوجوان آدمی تھا جسے سمندر کی سیر اور مہم جوئی کا شوق تھا۔ اس کا اصل نام ڈینیل ڈیفو تھا اور یہ کہانی اس کی زندگی کے حیرت انگیز تجربات پر مبنی ہے۔ کروسو نے اپنی زندگی میں کئی بار سمندری سفر کیے، لیکن ایک دن ایک بہت ہی خطرناک سمندری طوفان میں وہ اپنی کشتی سے الگ ہو کر ایک ویران جزیرے پر جا پہنچتا ہے۔ یہ جزیرہ بالکل خالی تھا، وہاں نہ تو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی بستی۔ کروسو کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب اسے اپنی بقیہ زندگی یہاں گزارنی ہوگی، کیونکہ وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس باب میں رابنسن کروسو کے کچھ اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ طوفان اور کشتی کا حادثہ۔ رابنسن کروسو ایک کشتی پر سفر کر رہا تھا جب ایک شدید سمندری طوفان آیا۔ طوفان نے کشتی کو تباہ کر دیا اور کروسو کو ایک ویران جزیرے پر پھینک دیا۔ وہ واحد شخص تھا جو زندہ بچا۔ جزیرے پر زندہ رہنے کا آغاز۔ جب کروسو نے خود کو جزیرے پر پایا تو سب سے پہلے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کشتی سے زیادہ سامان بچا کر لائے گا تاکہ اسے اپنی بقا میں مدد مل سکے۔ وہ تیر کر کشتی تک پہنچا اور وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء، ہتھیار، اوزار اور کچھ کپڑے نکالے۔ ان چیزوں کو لے کر وہ واپس جزیرے پر آیا۔ ایک ٹھکانہ بنانا۔ کروسو نے جزیرے کے اندرونی حصے میں ایک ایسی جگہ تلاش کی جو محفوظ تھی۔ وہاں اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنائی۔ اس جھونپڑی کو بنانے کے لیے اس نے کشتی سے حاصل کردہ اوزاروں کا استعمال کیا۔ وہ جھونپڑی کو اس طرح بناتا ہے کہ وہ نہ صرف بارش اور دھوپ سے بچائے بلکہ جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ رہے۔ خوراک کی فراہمی۔ خوراک کا انتظام کرنا کروسو کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ وہ پہلے سے بچائی گئی خوراک پر انحصار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے شکار کرنا اور جال بچھا کر جانور پکڑنا سیکھا۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، پل جمع کرتا اور کبھی کبھار جنگلی بکریوں کا شکار کرتا۔ آفات اور مشکلات کا سامنا۔ کروسو کو نہ صرف خوراک اور پناہ گاہ کے مسائل کا سامنا تھا، بلکہ اس نے جزیرے پر کئی قدرتی آفات کا بھی سامنا کیا، جیسے شدید بارشیں، طوفان اور جنگلی جانوروں کا خوف۔ لیکن کروسو نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہر مشکل کا سامنا اپنے عزم اور ذہانت سے کیا۔ زندگی کا تسلسل اور جدوجہد۔ کروسو نے جزیرے پر کئی سال گزارے اور وہ اکیلا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی بقا کے لیے کئی طریقے سیکھے۔ وہ درختوں سے فرنیچر بناتا، جانوروں کی کھالوں سے کپڑے تیار کرتا اور مختلف پودوں کو ادویات کے طور پر استعمال کرتا۔ اعتمادی اور صبر۔ رابنسن کروسو کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح انسان مشکل ترین حالات میں بھی خود اعتمادی اور صبر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنی مدد کرنے کا ہنر سیکھتا ہے اور کبھی بھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانتا۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی امید باقی نہ ہو، تب بھی وہ اپنی عقل اور عزم کے ساتھ حالات کو اپنے حق میں کر سکتا ہے۔ رابنسن کروسو ایک مثال ہے کہ مشکلات اور تنہائی کے باوجود انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور بقا کی جنگ جیت سکتا ہے۔ نتیجہ۔ رابنسن کروسو کی یہ کہانی بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ، صبر اور محنت ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ رابنسن کروسو ایک مشہور ناول ہے جسے ڈینیل ڈیفو نے لکھا۔ یہ کہانی ایک نوجوان آدمی کی ہے جو سمندر کی سیر کرنے کا شوق رکھتا تھا۔
ایک دن وہ کشتی میں سفر کے دوران سمندری طوفان کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک ویران جزیرے پر پھنس جاتا ہے۔